ناظرین، جہانگیر ترین کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جہانگیر ترین سیاستدان بنے پرویز مشرف کے آمرانہ دور میں۔ جہانگیر ترین سیاست میں آئے اسی دور میں جب پرویز مشرف نے شب خون مارا تھا اقتدار پر۔ جہانگیر ترین اس کے بعد شامل ہوئے تحریک انصاف میں اور بنے کپتان کے ATM۔ جہانگیر ترین، جس کا تعارف کروانا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، یعنی اس کے مترادف ہے۔ جہانگیر ترین ایک کاروباری شخص ہے اور سیاست اور کاروبار کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں اور اسی ڈنگر پر چلاتے ہیں سیاست اور کاروبار کو۔ جہانگیر ترین جو تاحیات نااہل ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ نواز شریف کی جو تاحال نااہلی ختم ہوئی تو جہانگیر ترین کو بھی راستہ آسان ملا۔ اس کے بعد اس سے اپنی ہی پارٹی بنانی پڑی، استحکام پاکستان۔ جو بھی لوٹے تھے تحریک انصاف کے وہ شامل کروائے گئے۔ خیال یہی تھا کہ اب جہانگیر ترین خاصی تعداد لے کر آئیں گے ان لوٹوں کی اور کامیاب ہو جائیں گے، جس کے بعد وہ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں آئیں گے۔ لیکن اللہ کو منظوری کچھ اور تھا اور جہانگیر ترین کو بری شکست ملی عامر ڈوگر کے ہاتھوں۔ عامر ڈوگر جو کبھی جیلا ہوا کرتا تھا اور لودھران سے اس مرتبہ آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہوئے اور شکست سے دو چار کیا جہانگیر ترین کو۔ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جہانگیر ترین بھی شکست کھائے جائے گا۔ اس کے بعد جہانگیر ترین نے آج ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سیاست بھی چھوڑ دی اور استحکام پاکستان پارٹی کو بھی الوداع کر دیا۔ سیاست سے کنارہ کشی اور پارٹی چیئرمین شپ سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہیں اور پارٹی رکنیت کو بھی خیرآباد کرتے ہیں۔ جنہوں نے ووٹ دیا اس کی بھی مہربانی، جس نے ووٹ نہیں دیا اس کی بھی مہربانی۔ خاص طور پر انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر کامیاب ہونے والوں کو مبارکباد پیش کی۔ کہا کہ ان کو مبارک ہو جو جیت کر آئے ہیں۔ جہانگیر ترین مایوس ہو گئے سیاست سے اور کنارہ کش ہو گئے سیاست سے۔ ان کے بیٹے علی ترین کا ابھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن جہانگیر ترین نے اپنے استعفیٰ اور پارٹی سیاست سے کنارہ کشی کا آج باقاعدہ فیصلہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام چلا کر دیا ہے، جس کے بعد یہی ہونا تھا اور یہی توقع کی جا رہی تھی۔ جو بھی شخص کسی بھی جو ادارہ ہے اس کے کندھے پر چڑھ کر آتا ہے، اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا آیا ہے۔ کوئی بھی ہو، پارٹیاں بنتی ہیں۔ مجھے 2018 میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہونے والی وہی حالات 2024 میں جہانگیر ترین کے ساتھ نظر آئیں۔ جہانگیر ترین نے بڑا خرچہ کیا اور یہی سوچ سمجھ رہے تھے پاکستان کے ہر سیاستدان اور عوام کہ اس مرتبہ جہانگیر ترین وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لے گا اور کافی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس مرتبہ فیصلہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ نہ جہانگیر ترین آیا اور نہ ہی ان کی پارٹی اکثریت لے کر جیت پائی۔ ظاہر سی بات ہے، جب پارٹی جیت نہ پائے گی تو فیصلہ علیحدگی کا ہی ہونا ضروری بنتا ہے۔ یہ اچھا فیصلہ ہے یا برا، وقت کیا ثابت کرے گا، یہ تو چلتے وقت اور آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن جہانگیر ترین کی جو مایوس کن فیصلہ سازی ہے اس سے اس کو بھی مایوسی ہوئی ہے اور ان کے جو حامی ہیں ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے۔ ان لوٹوں کو کیا ہوگا جو
بھاگ دوڑ کر استحکام پاکستان میں چلے گئے تھے، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نئی پارٹیاں بنتی ہیں تو دھڑا دھڑ شمولیت کر جاتے ہیں اور ان کا مستقبل اب تاریک ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تاریک مستقبل ہوا استحکام پاکستان کا۔ علیم خان نے اپنی سیٹ نکال دی اور وہ کامیاب ہوئے، لیکن جہانگیر ترین کو شکست فاش ہوئی۔ کسی کے کانوں کو یقین تک نہیں آ رہا کہ جہانگیر ترین بھی شکست کھا جا سکتا ہے، ایک اس شخص سے جو جہانگیر ترین کے ہاتھوں پلا پڑا سیاست میں۔ جی ہاں ناظرین، عامر روگر اس کے سامنے بڑا بچہ سیاسی تھا، لیکن وہ میدان مار گیا جہانگیر ترین کو۔ جہانگیر ترین جو لودھران سے ہمیشہ جیت کر آتے آئے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ شکست کھانے کے بعد سیاست سے ہی کنارہ کش ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ استحکام پاکستان جماعت کس کے ہاتھوں میں جاتی ہے۔ علیم خان اور دیگر جو فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق امان اور دیگر پی ٹی آئی کو خیرآباد کر کے شمولیت اختیار کرنے والے استحکام پاکستان میں وہ ٹک پاتے ہیں یا پارٹی کو خیرآباد کر کے کہیں اور راستہ چن لیتے ہیں۔ بہرحال جہانگیر ترین نے تو جان چھڑوا لی اپنی پارٹی سے، سیاست سے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ اب کبھی بھی سیاست میں نہیں آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان رہا ہونے کے بعد شاید جہانگیر ترین سیاست میں دوبارہ متحرک ہو جائیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ یہ عقاب والے اڑ پائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ گئے تو تھے لیکن ان کو ناکام اسی لیے ہونا پڑا کہ عوام میں وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکے، وہ بیانیہ بنا نہ سکے جو ان کے خیال میں تھا یا عوام کی سوچ میں تھا۔ جہانگیر ترین کو شکست فاش سے وہ بھی مقتدر حلقے نہ بچا سکے جنہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی سیاست اور جماعت کو بھرپور پذیرائی دلوائیں گے اور سیاست میں کامیاب کروائیں گے، لیکن چل کر انہیں ناکامی ہی ناکامی نصیب ہوئی اور وہ شکست فاش ہوئے انتخابات 2024 میں۔ آج جہانگیر ترین نے پارٹی رکنیت، استحکام پاکستان چیئرمین شپ اور سیاست کو ہی خیرآباد کر دیا۔ اب سیاست کو خیرآباد کر دینا جہانگیر ترین کا فیصلہ درست تھا یا غلط، یہ استحکام پاکستان کے اراکین ہی بہتر جان سکتے ہیں، لیکن جو جماعت بنائی گئی تھی اسی جماعت کا سربراہ پارٹی چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر کے چلا گیا سیاست سے دور۔ سیاست بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، سیاست الگ ہے، کاروبار الگ ہے۔ جہانگیر ترین نے سیاست اور کاروبار کو ملا کر چلانے کی جو کوشش کی اسی میں انہیں ناکامی نصیب ہوئی۔ پیسے ان سے کھائے، ووٹ کسی اور کو دے دیا اور کامیاب آزاد امیدوار ہوئے اور ناکام استحکام پاکستان ہوئی۔